حکیم کنب بن عبد شمس کی بات سن کر شریم سن ہو گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بڑی مشکلوں سے اس کے ہونٹوں سے نکلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حکیم کنب نے زور دے کر کہا، ایسا ہی ہوا تھا، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ یشکر کی موت میں مالک بن شیبہ اور اس کے تینوں بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ گو انہوں نے ظاہر تو یہی کیا تھا کہ یشکر غلطی سے پیچھے رہ گیا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور بلتا بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایسا اپنی اعلی نسب بہن کو ایک غلام کی زوجیت سے چھڑانے کے لیے کیا۔ شریم دکھ بھرے لہجے میں بولا، بہن کو طلاق دلوائی جا سکتی تھی، ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا جسے میں نے بیٹا بنا لیا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کنب نے کہا، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ شریم نے تلخ لہجے میں پوچھا، بلتا نے اب تک یہ بات چھپائے کیوں رکھی تھی؟ کیونکہ اس کی نظر میں آپ کے بھتیجوں کا فعل درست تھا، اور یہ تو جب اسے یشکر کے نسب کا پتہ چلا تو تب اسے اندازہ ہوا کہ کتنا غلط کام کر چکے ہیں۔ شریم رخصت لینے کے ارادے سے نشست چھوڑتا ہوا بولا، بہرحال کوشش کرنا یہ بات مزید نہ پھیلے، بلتا کو بھی منع کر دینا، جو ہو چکا وہ واپس نہیں لایا جا سکتا، اور جس نقصان کی تلافی ممکن نہ ہو اس پر رونا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ حکیم کنب نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اسی شام شریم نے تینوں بھتیجوں کو اکٹھا کر کے انہیں سخت برا بلا کہا تھا۔ تینوں سر جھکا کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں اس مسئلے کو یہیں پر دبا رہا ہوں، لیکن یشکر کا خون بہا تم تینوں ادا کرو گے۔ گو خون بہا کا وارث مرنے والے کا مرد رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن میں اپنے بجائے وہ خون بہا اس کی بہن ثانیہ کو دلواؤں گا۔ بے شک تم دید کو جس نام پر بھی اس کے حوالے کرتے ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن یشکر کی خون کی دیت تم تینوں ادا کرو گے۔ تینوں نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا۔ مالک بن شیبہ ہمت کر کے بولا، کچھ مہلت درکار ہوگی چچا جان، فی الحال ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ خون بہا ادا کر سکے، البتہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی یشکر کا خون بہا ثانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، میں تمہارے ظلم پر پردہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ بعد تک یہ خبر پہنچ گئی تو جیتے جی مر جائے گی۔ مالک نے دوبارہ زبان کھولنے کی ہمت کی، ہم قصوروار ہیں، شرمندہ ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں چچا جان۔ شریم نے مالک کی سماعتوں میں زہر گھولتے ہوئے کہا، بہرحال اب وطینہ کے بارے میں مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ مالک گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، چچا جان یہ غلطی انجانے میں ہوئی ہے، آپ اتنی سخت سزا کیسے سنا سکتے ہیں؟ شریم بے پرواہی سے بولا، سزا نہیں سنا رہا، اپنے غلط فعل کی اصلاح کر رہا ہوں۔ مالک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، چچا جان ایسا نہ کرے، میں وطینہ کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ مجھے پسند کرتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ وہ بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ یشکر اور بادے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال تمہیں کیوں نہیں آیا؟ اپنی بہن کی حالت دیکھی ہے، وہ ہر وقت خیالوں میں گم رہتی ہے، نہ کھانے کا ہوش اور پینے کا خیال۔ کیا اسے حق نہیں تھا کہ اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارتی؟ ایسا محبوب جس نے اس کی خاطر جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کے بدن کی طرح بڑھتے والی تلواروں کے لیے اپنا جسم ڈھال بنا دیا۔ مالک گلوگیر لہجے میں بولا، چچا جان آل سمامہ کے سرپرست آپ ہیں، آپ کے علاوہ ہم کس کے آگے روئیں گے؟ ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور ہر سزا بھگتنے کو تیار ہے، لیکن آپ سزا دیں، ہمیشہ کا روگ تو میری قسمت میں نہ لکھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ آج سردار شیبہ بن سمامہ زندہ ہوتا تو میرا فیصلہ وہ بھی تبدیل نہ کرا سکتا، لیکن افسوس سب کچھ میرے سر پر آن پڑا ہے۔ لمحہ بھر رک کر وہ شفقت بھری ڈانٹ پلاتا ہوا بولا، اب دفع ہو جاؤ اور شادی کے انتظامات کرو۔ مالک نے ندامت کے اظہار کے لیے سر جھکایا، مگر وطینہ کے ملنے کی خبر نے اسے غمگین ہونے کی اداکاری کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ارے واہ، لڑنے والوں نے تو صلح کر لی، نجار بن ثابت نے قہقہہ لگایا۔ نجار بن ثابت، بہت کم جنگجو ساتھ لے کر آئے ہو۔ قتالہ کے لہجے میں اعتماد بڑھ گیا تھا۔ گستاخ لونڈی، آقا نجار بولو۔ نجار نے کندھے سے لٹکی ڈھال پکڑ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ باقی تمام بھی نصف دائرے کی شکل میں محتاط انداز میں ان کی طرف بڑھنے لگے۔ یقیناً وہ قتالہ کو زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ یشکر نے کہا، سردار زادی بندے گن لو، بائیں طرف والے 9 میرے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، ملکہ قتالہ کو ملکہ قتالہ نہ کہہ کر تم اپنا انجام بھیانک بنا رہے ہو۔ یشکر بے پرواہی سے بولا، میرا تعلق بنو تریت سے نہیں رہا۔
یعنی تم چاہتے ہو ملکہ قتیلہ بنو عامر کے گیدڑوں سے پہلے تمہارا حساب کتاب پورا کرے؟ فی الحال تو بالکل بھی نہیں، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے یشکر بجلی کی صورت سے اپنے جانب محتاط انداز میں بڑھتے ہوئے بنو عامر کے آدمیوں کی طرف لپکا۔ سب سے بائیں والے کی تلوار اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سے ٹکرائی اور دائیں ہاتھ والی تلوار نے اس صفائی سے اس کی گردن اڑائی تھی کہ ہوا میں اڑتی ہوئی گردن کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس کو حرکت کرتے دیکھ کر قتیلہ نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ اس نے سب سے دائیں والے کو نشانہ بنایا تھا۔ اسے بگولی کی طرف اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر مقابل نے تلوار چلائی، جسے وہ ڈھال پر روکتے ہوئے پھرکی کی طرح گھومی۔ مخالف کی گردن یشکر کے قریب جا گری تھی۔ ان کے قریب رہ کر وہ صحیح مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں بکھیرنا ضروری تھا، اور یہ بات وہ دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر جانتے تھے۔ دو بندوں کی لاشیں گرا کر ان سے دور ہٹے۔ اسی وقت نجار بن ثابت غصے میں دھاڑا، ختم کرو اپنی ماں کے بیٹے کو اور اس وشاک کو زندہ پکڑو۔ بنو عامر کے بہترین جنگجو ان دونوں کی طرف جھپٹے۔ وہاں ایک انوکھی جنگ چھڑ گئی۔ 1.5 درجن آدمیوں کو 2 افراد تگنی کا ناچ نچا رہے تھے۔ قتیلہ اور یشکر بگولے کی طرح پورے میدان میں چکرا رہے تھے۔ بنو عامر کے لڑاکوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ 18 افراد کی تعداد 10 پر پہنچ گئی تھی۔ 4 کی گردنیں سلامت نہیں رہی تھی تو باقی 4 میں کسی کا بازو کٹ گیا تھا اور کسی کی ٹانگ جسم کا حصہ نہیں رہی تھی۔ نجار بن ثابت اس صورتحال پر حواس باختہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قتیلہ اچھی لڑاکا ہے، لیکن وہ اتنی بہترین جنگجو ہوگی یہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ایک اور چیخ فضا میں ابھری۔ یشکر کی تلوار نے نہو لہو کا ذائقہ چکھا تھا، ساتھ ہی زوردار خرخراہٹ کی آواز ابھری کہ قتیلہ کی تلوار ایک نرخرے سے آر پار ہو گئی تھی۔ 2 آدمیوں کی تلواروں سے ایک ساتھ اتنی تلواریں ٹکرانے کے بعد یشکر کی زوردار لات ایک کے پیٹ پر لگی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اب دوسرے مقابل کو تلواروں کا سامنا تھا اور اس کی تلوار صرف ایک تلوار کے سامنے آڑ بن سکتی تھی۔ یشکر کے بائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی تلوار نے اس کی گردن اور شانوں کے درمیان جدائی ڈال دی تھی۔ زمین پر گرا ہوا آدمی اٹھنے لگا تھا، مگر اس کی یہ کوشش امرید والی 2 دھاری تلوار نے ناکام بنا دی تھی۔ تلوار یشکر کے ہاتھ سے تیر کی طرح اٹھتے ہوئے اس کی چھاتی کے آر پار ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ پیچھے گر کر تڑپنے لگا۔ یشکر نے پاس جا کر تلوار اس کی چھاتی سے باہر کھینچی۔ اچانک اسے پیٹھ پر کھٹکا سنائی دیا۔ وہ ایک دم پلٹ کر زمین پر لوٹ لگا تو وہاں سے دور ہٹا۔ اٹھنے پر اسے ایک آدمی پہلو پر ہاتھ رکھ کے زمین بوس ہوتا نظر آیا۔ وہ بے خبری میں یشکر پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن قتیلہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اپنے مد مقابل کی چھاتی میں لات مار کر دور گراتے ہوئے اس نے اپنی 2 دھاری تلوار سیدھی نیزے کی طرح اس کی جانب پھینکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یشکر پر حملہ کر پاتا، قتیلہ کی تلوار اس کے مزاج پوچھ چکی تھی۔ قتیلہ نے آگے بڑھ کر اس کے پہلو کے آر پار ہوئی تلوار بے دردی سے کھینچی۔ اسی وقت اس نے یشکر کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر ابھری اور وہ بچ جانے والے مخالفین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب ان کے مد مقابل 4 آدمی رہ گئے تھے۔ یشکر، نجار بن ثابت اور ضحاک بن عتیق کے ساتھ اپنی تلواریں ٹکرا رہا تھا۔ فارسی غلام ملکہ قتیلہ کو نجار بن ثابت زندہ چاہیے۔ ایک مخالف کی چھاتی میں تلوار گھونپ کر قتیلہ نے دوسرے کے پیٹ میں زوردار لات رسید کرتے ہوئے یشکر کو آواز دی۔ زخمی تو کر سکتا ہوں نا؟ ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے یشکر نیچے جھکا۔ اگلے ہی لمحے امریل والی لمبی تلوار نے نجار بن ثابت کی ران میں گہرا شگاف ڈال دیا تھا۔ اسی وقت زحال کی تلوار بجلی کی صورت سے یشکر کی گردن کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ گردن اور تلوار کا دھاگا ملاپ ہو پاتا، وہ گھٹنوں میں بل دیتے ہوئے نیچے جھکا۔ زحاک نے وار خطا جاتے دیکھ کر تلوار کو پیچھے کھینچ کر دوسرا وار کیا۔ یشکر نے اس کا وار بائیں ہاتھ میں پکڑی تلوار کی دھار پر سہارا اور دائیں ہاتھ میں دھامی تلوار نے زحاک کے ہاتھ کو کوہنی سے اڑا دیا تھا۔ زوردار چیخ منہ سے نکالتے ہوئے وہ ہاتھ پکڑ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ یشکر کا زوردار گھٹنا اس کی تھوڑی کے نیچے لگا۔ وہ پیچھے الٹ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگلی بار یشکر نے تلوار کا دستہ اپنی ران کے گرد کپڑا لپیٹتے لپیٹے نجار بن ثابت کے سر پر رسید کیا۔ وہ اذیت ناک کراہ کے ساتھ لمبا ہو گیا تھا۔ یشکر نے زحاک کی قمیض کا دامن پھاڑ کر اس کی کونی پر کس کر باندھا، جہاں سے خون فوارے کی طرح چھوٹ رہا تھا۔ اسی وقت قتیلہ آخری مقابل کے کپڑوں سے تلوار کی دھار صاف کر رہی تھی۔ اچانک یشکر کی نگاہیں خیموں کے درمیان دھوڑتے گھوڑوں پر پڑی۔ وہ قرص بن خطامہ اور اس کی بیویاں تھی۔ لڑائی کا نتیجہ توقعات کی الٹ دیکھ کر انہیں بھاگنے کی سوجی تھی۔ یشکر زکند بھر کر بنو عمر کے گھوڑوں کی جانب بھاگا۔ کہاں بھاگ رہے ہو فارسی غلام؟ قتیلہ حیرانی سے چلائی، اور پھر اس کی نظریں بھی گھوڑوں کی ٹاپ کی طرف اٹھ گئی، لیکن یشکر کو جاتا دیکھ کر وہ رکی رہی، کیونکہ ایک آدمی کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ یشکر نے نجار بن ثابت کی گھوڑی کو سواری کے لیے پسند کیا تھا۔ اس ابلک گھوڑی پر لڑائی کی شروعات سے اس کی نظر تھی۔ اس کے بیٹھنے پر گھوڑی نے ایک لمحے کے لیے ہنہنا کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر ماہر شاہ سوار کے اشارے پر وہ دوڑ پڑی۔
جلدی یشکر کو چاند کی روشنی میں دوڑتے ہوئے 4 گھڑسوار نظر آ گئے، لیکن ان کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی کہ یشکر کی دسترس سے نکل جاتے۔ سب سے آگے قرض کا گھوڑا تھا۔ عورتوں کے گھوڑے پہلو میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی گھوڑی قرض کے گھوڑے کے متوازی دوڑاتے لگا، پھر ایک دم قربوس کو پکڑتے ہوئے وہ زمین پر اکڑو بیٹھ گیا، ساتھ اس کی دائیں ٹانگ اس کی طرف بڑھی۔ پہلو میں زوردار لات کھا کر کرس اچھل کر نیچے جا گرا تھا۔ اگر تم لوگوں نے فوراً گھوڑے نہ روکے تو میں تمہاری گردنیں اتارنا شروع کر دوں گا، ابلک گھوڑی کی لگام کھینچتے ہوئے اس نے چیخ کر کہا تھا۔ یقین مانو تم میں سے کوئی بھاگ نہیں سکتی۔ تینوں لڑکیاں خوفزدہ تھی، مگر وہ گھوڑے روکنے پر تیار نہیں تھی۔ یشکر نے دوبارہ گھوڑی بھگائی اور سب سے آگے جانے والی کے پہلو میں رات رسید کر کے اسے دور اچھال دیا۔ عقب میں آنے والیاں فوراً ہی اپنے گھوڑوں کو روک کر نیچے اتر گئی تھی۔ قرض پہلو پر ہاتھ رکھ کے نزیت بھرے انداز میں چلتا ہوا دوبارہ گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یشکر عورتوں کو نظر انداز کر کے اس کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے اسے جا پکڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں کے ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر گردنوں میں رسی ڈال کر انہیں بنو تریاد کی طرف پیدل چلاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ چاروں کے گھوڑوں کی لگامیں اس کے گھوڑوں کی زین سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے واپس پہنچنے تک قتیلہ بچ جانے والے زخمیوں کی مشکیں کس چکی تھی۔ ان چاروں پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ فارسی جوان، تم نے ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ نہ کہہ کر جو غلطی کی تھی وہ ان کی وجہ سے معاف ہوئی۔ اس بار اس نے فارسی غلام کے بجائے فارسی جوان کہا تھا۔ یشکر ہنسا۔ یہ غلطی تو میں 1000 بار دہراؤں گا سردار زادی۔ ملکہ قتیلہ اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتی، کہہ کر وہ قرض کے سامنے جا رکی۔ قرض بن خطامہ، جانتے ہو ملکہ قتیلہ کی دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے؟ خوبصورت ملکہ، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دھوکہ دینے والوں کو معاف کرنا ملکہ قتیلہ کو نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا زوردار مکہ قرض کی تھوڑی کے نیچے لگا، وہ اچھل کر نیچے گر گیا۔ تم بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ قتیلہ اس کی تھر تھر کانپتی بیویوں کو مخاطب ہوئی۔ ہمیں معاف کر دو ملکہ عالیہ۔ تینوں ایک ساتھ گڑ گڑائی۔ تم نے بنو تریاد کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو نصر کا کرم تھا کہ ملکہ قتیلہ فارسی جوان کے ساتھ برسرے پیکار تھی، ورنہ ملکہ قتیلہ بھی بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ قہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے وہ رشاقہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس کی جانب بڑھی۔ یشکر خلیصہ کے خیمے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں اس کا کمسن بیٹا زور زور سے ماں کو آوازیں دے رہا تھا۔ وطینہ اور سلمہ کی شادی میں بنو جساسہ کو عرصے بعد خوشی منانے کا موقع ملا تھا۔ ان کی شادی میں حلیف قبائل کے کافی سارے آدمیوں نے شرکت کی تھی۔ اسی دوران شریم نے قبائل کے سرداروں کو بنو نوفل کی حالیہ زیادتی سے بھی آگاہ کیا تھا۔ بنو لخم، بنو جمل، بنو ویل کے سرداروں کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے زیادہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ بنو نوفل ایک بڑا قبیلہ تھا، ساتھ میں 3-4 بڑے قبیلے اس کے حلیف بھی تھے۔ وہ چاروں قبیلے مل کر بھی تعداد میں بنو نوفل سے کم تھے۔ اگر بنو نوفل کے حلیف قبائل کی تعداد شامل کر لی جاتی تھی تو وہ کسی شمار میں نہیں آتے تھے۔ یہ بات شریم بھی اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ اسے اپنے قبائل کے لیے کچھ ایسی توقعات نہیں رکھ سکتا تھا جن کا پورا ہونا ناممکن ہو۔ البتہ اس نے حلیف سرداروں سے اپنے قبیلے کے چند جوانوں کے رشتوں کی درخواست کی تھی۔ اس کے بارے میں انہوں نے مثبت جواب دیا تھا۔ شریم نے بادیہ کو حلیف قبائل کے آدمیوں کے سامنے آنے سے سختی سے منع کیا تھا، کیونکہ کسی ایک آدمی کی غلطی بھی بادیہ کے بنو جساسہ میں رہنے کی بات بنو نوفل تک پہنچا سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کا مطالبہ کر دیتے۔ یوں بھی شریم تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ بنو نوفل والے اب تک بادیہ اور یشکر کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ وطینہ اور سلمہ کی شادی کے اگلے دن بادیہ کے 2 بھائی اغلب بن شعبہ اور مروان بن شعبہ ایک خاص مقصد کے لیے بنو جساسہ سے نکل رہے تھے۔ انہیں بنو جساسہ کی ان افراد کو تلاش کرنا تھا جنہیں اہل بنو نوفل نے پکڑ کر بیچ دیا تھا۔ چچا شریم کی ہدایت پر وہ سب سے پہلے بنو جمل پہنچ کر زویب بن حیثم سے ملے۔ زویب کے بنو نوفل کے ایک معزز شخص سے اچھے تعلقات تھے، اور شریم نے زویب سے درخواست کی تھی کہ بنو نوفل کے آدمیوں کے بارے میں معلوم کروا دے کہ انہیں کہاں بیچا گیا تھا۔ صحیح تعداد تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ بنو جساسہ کی کتنے آدمیوں کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ البتہ لاشیں دفناتے وقت انہیں اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ زیادہ تر نوجوان بنو نوفل کے قبضے میں آ گئے تھے۔ زویب نے شریم کی درخواست پر ایک دن باتوں باتوں میں اپنے دوست سے تھوڑی بہت معلومات اگلوا لی تھی، اور ان میں سب سے اہم خبر یہ تھی کہ دبا کے ایک جہاز ران منف بن فدیق نے 50 جوان اپنے جہاز پر چپو چلانے کی نیت سے ایک ساتھ خریدے تھے۔ اس کے علاوہ 15 جوان یمامہ کے ایک رئیس جرہم بن قسامہ نے خریدے تھے۔ 10 جوان بنو نواجیہ کے ایک امیر زمبر بن خربہ نے خریدے تھے، اور ان سے خلیج العربی کے ساحل پر بار برداری کا کام لیتا تھا۔
اس کے علاوہ کسی نے ایک ساتھ زیادہ غلام نہیں خریدے تھے۔ بنو جساسہ کی زیادہ تر لڑکیاں اہل بنو نوفل نے اپنے پاس لونڈی بنا کر رکھنا پسند کی تھیں۔ زویب سے ملنے کے اگلے دن اغلب اور مروان طلوع آفتاب سے پہلے اپنے مقصد کے حصول کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں دبا تک جانے کے لیے بہت طویل فاصلہ طے کرنا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ بڑی مشکل سے امریل، ملکان، منکر، رشاقہ، خلیصہ اور اسرم کو ہوش میں لا سکے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی ان کے سر چکرا رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ چاند بالکل سر پر پہنچ گیا تھا۔ آگ کے الاؤ پر انہوں نے اور لکڑیاں ڈال دی تھی۔ وہ سارا ماجرا ہوش میں آنے والوں کے لیے بڑا عجیب تھا، لیکن بنو احمر والوں کی بکھری لاشیں نے باور کرا رہی تھی کہ وہ کتنے بڑے خطرے سے باہر نکلے تھے۔ فارسی جوان امریل کو کیا کہا تھا کہ اس نے لڑائی سے دستبردار ہونا گوارا کر لیا؟ قتیلہ نے رشاقہ کے ہاتھ سے شراب کا جام پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ شراب رشاقہ قتیلہ کے خیمے سے لے کر آئی تھی۔ خواب آور دوا سے آلودہ شراب کے مٹکے انہوں نے توڑ دیے تھے۔ مٹکوں کی نشاندہی قرض کی بیویوں نے کی تھی۔ یہی کہ موت اور خلیصہ میں سے ایک چیز کا انتخاب کرے، رشاقہ بولی، اور کالے ریچھ کو معلوم تھا کہ یشکر اس کی گردن اور شانوں کو جڑا نہیں رہنے دے گا، تبھی اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ یشکر نے رشاقہ کے ہاتھ سے بھرا ہوا جام پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، شکریہ، میں دودھ پی چکا ہوں۔ اور باقی رہی امریل کی بات تو وہ اس لیے ڈر گیا تھا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میں رشاقہ بنت زیاد کا شاگرد ہوں۔ ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے رشاقہ نے یشکر کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں تربیت دینے کی پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ یشکر ہنسا۔ کیا سکھاؤ گی؟ رشاقہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ بہت کچھ سکھا سکتی ہوں۔ رشاقہ، یہ مذاق کا وقت نہیں، جاؤ لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے باقیوں کا ہاتھ بٹاؤ۔ قتیلہ نے سراہی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے روکھے لہجے میں کہا، جانے اسے کیوں غصہ آ گیا تھا؟ جی ملکہ۔ رشاقہ فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے باقیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قتیلہ نے مسکراتے ہوئے اپنے لیے اور جام بھرا۔ تمہاری بادیہ کہاں ہے؟ یشکر کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے قابل نہیں تھا، اس لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ کیوں؟ قتیلہ نے حیران ہوتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ شاید سردار زادی کو اپنے اعلیٰ نسب کا خیال آ گیا ہو۔ یشکر نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ قتیلہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا، کیا سچ میں اس کی شکل ملکہ قتیلہ کی طرح ہے؟ یشکر نے ایک نظر اس کے پرکشش چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں اور چہرے کے نقوش یشکر کے حواس پر اثر انداز ہونے لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے نظریں چراتے ہوئے وہ سادگی سے بولا، پتہ نہیں۔ قتیلہ نے کہکہا لگایا، شاید اعتراف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جب مجھے اسی کی طرح پیاری کوئی نہیں لگتی تو ظاہری مشابہت کا اعتراف کرنے میں شرم کیسی؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ قتیلہ کے پوچھنے پر دوبارہ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اس کی جانب اٹھی اور واپس آنا بھول گئی۔ آگ اور چاند کی روشنی میں یشکر کو سحر بھری دنبالہ آنکھیں بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بادیہ کی آنکھیں در آئیں۔ بڑی مشکل سے اس نظر اس کے چہرے سے ہٹا کر 14ویں کے چاند کو دیکھنے لگا۔ اس کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ زیادہ روشنی چاند کی وجہ سے تھی یا اس کے سامنے بیٹھی روشن چہرے والی جنگجو حسینہ کے رخ سے امڑ رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے فضول سوچوں کو دور جھٹکا اور بے نیازی سے بولا، اپنی روانگی کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بھول جاؤ۔ قتیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بنو ترید میں شامل ہونا آسان ہے، نکلنے کے لیے زندگی کو الوداع کرنا ضروری ہے۔ تم نے منع کر دیا ہے، اب تو ضرور جانا پڑے گا۔ وہ اطمینان سے بولی، اہل بنو احمر کے حملے کے وقت تمہارے پاس بھاگنے کا موقع تھا جو تم گنوا چکے ہو۔ یشکر نے استہزائی لہجے میں پوچھا، اب مجھے کون روکے گا؟ ملکہ قتیلہ۔ وہ تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اگر مرنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یشکر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قتیلہ ہاتھ میں تھاما جام زمین پر پٹکتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ یشکر نے آما والی تلوار امریل کے حوالے کر دی تھی اور اب کے پاس صرف امریل والی تلوار بچی تھی۔ قتیلہ کو لڑائی پر آمادہ دیکھ کر اس نے تلوار سونتنے میں دیر نہیں کی تھی۔ نہایت مختصر دوستی کے بعد وہ ایک بار پھر آمنے سامنے تھے۔ تم ایک گھمنڈی، مغرور، بڑبولی اور احمق لڑکی ہو۔ یشکر سچ مچ غصے میں تھا۔ ملکہ قتیلہ جانتی ہے موت سے پہلے انسان کے حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یوں ہی واہی تباہی بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی تلوار بجلی کے کوندے کی طرح یشکر کی جانب لپکی۔ وہ تیار تھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرانے سے زبردست چھنچناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ ہوش میں آئے ہوئے لوگ چونک پڑے تھے۔
14ویں کی چاند کی روشنی میں وہ اصلی دشمنوں کی طرح برسرے پیکار تھے۔ قتیلہ کے 2 حملے بیکار گئے تھے۔ تیسری دفعہ جیسے ہی دونوں کی تلواریں ٹکرائی، اس کی زوردار لات یشکر کے پیٹ میں لگی۔ کولوں کے بل نیچے گرتے ہی وہ فوراً الٹی کلابازی کھا کر کھڑا ہو گیا۔ قتیلہ نے اس کے گرنے کی جگہ پر تلوار چلائی تھی، مگر وہ پھرتی کی وجہ سے صاف بچ گیا تھا۔ اس کے دوبارہ تلوار لہرانے سے پہلے یشکر کی جوابی لات اس کی چھاتی میں لگی، وہ اڑ کر دور جا گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے لہرانے لگے۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی اور تیزی سے کھڑی ہوئی۔ یشکر کی تلوار کی چمک نظر آتے ہی اس نے فوراً ڈھال آگے پکڑی تھی، مگر اسے محسوس ہوا جیسے طاقت اس کے جسم سے نچڑتی جا رہی ہو۔ ایک بار پھر سر جھٹکتے ہوئے اسے تیزی سے تلوار لہرائی، مگر سامنے ہدف نہیں تھا۔ اچانک اس کے سینے سے جیسے طاقتور بیل ٹکرایا ہو۔ وہ یشکر کی ایک زوردار لات تھی، وہ اٹھتی ہوئی دور جا گری تھی۔ ایک دم کروٹ لے کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اندھیروں نے اس کے دماغ پر یلغار کر دی تھی۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی، مگر اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ زور سے سر جھٹک کر اس نے اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ چوپائے کی طرح چاروں ہاتھوں پاؤں کے بل اپنے دماغ میں چھائی ہوئی دھن سے نمٹنے کی کوشش میں بار بار سر جھٹک رہی تھی۔ یشکر کی تلوار سر سے بلند ہوئی۔ قتیلہ کی سراہی دار گردن سامنے تھی۔ یقیناً وہ بے طرفے لاتے کھا کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اٹھی ہوئی تلوار کو نیچے لاتے ہوئے اس نے زوردار آواز میں کہا، مرنے کا شوق تھا نا، پورا کیے دیتا ہوں۔ رومن شہنشاہ نے گرجستان کے حصول کے لیے ایک لشکر جلیل تیار کیا کہ گرجستان کا اہم علاقہ وہ فارس کے حکمران کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گرجستان پر اسپاکورس کی حکومت تھی، جبکہ روم کا بادشاہ والنٹین چاہتا تھا کہ وہاں کا بادشاہ سارومیس بنے، جو کہ اسپاکورس کا چچا تھا، اور اس کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھی۔ چنانچہ والنٹین نے ڈیوڈ ٹرینس کو بھاری فوج دے کر بھیجا۔ اسپاکورس نے بھی مقابلے کے لیے اپنا لشکر میدان میں اتارا۔ دونوں لشکر دریا کور کے کنارے آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے پہلے صلح کی بات چیت ہوئی اور رومی سالار نے جنگ کے نتائج سے ڈرا کر اسپاکورس کو صلح کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے گرجستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ ایک حصے کی حکومت اسپاکورس کے حصے میں آئی، جبکہ دوسرے حصے کی حکومت سارومیس کو سونپ دی گئی۔ اس صلح کے لیے شاپور کی اجازت تو درکنار اسے مطلع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ جو ہی شاپور ذوالافطاف تک یہ خبر پہنچی، وہ سخت برا فاختہ ہوا اور اس نے اپنا سفیر روم بھیج کر سخت احتجاج کیا، لیکن والنٹین نے اس کا احتجاج بے پرواہی سے مسترد کر دیا۔ دونوں حکومتوں میں لڑائی ایک بار پھر ناگزیر ہو چکی تھی۔ شاپور نے لشکر جمع کرنے کے احکام اپنے صوبوں تک پہنچا دیے تھے۔ لشکر کے جمع ہوتے ہی اس کا ارادہ روم پر حملہ کرنے کا تھا۔ ان حالات میں سکندر کو یشکر کی پریشانی چمٹی تھی۔ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن سکندر نے اسے بیٹے ہی کی طرح پالا تھا، اور اب جبکہ اس کی زندگی کی نوید مل چکی تھی تو اس سے بے پرواہی اختیار کرنا سکندر کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے بہرام کی واپسی کے بعد 2-3 ماہ تک انتظار کیا، اور اس کے بعد بھی جب یشکر کی متوقع آمد کا خواب تعمیر سے ہمکنار نہ ہو سکا تو اس نے دوبارہ بہرام کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ فارس کے حالات ایسے تھے کہ وہ خود نہیں جا سکتا تھا اور نہ بہرام کے حوالے زیادہ سپاہ کر سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ بہرام کے حوالے 200 بہترین جنگجو کیے اور اسے تاکید کی کہ اگر کسی بڑے قبیلے سے ٹاکرا ہو تو بجائے لڑائی کرنے کے وہ کمک طلب کرے، ورنہ صحرائے اعظم کے حوالے سے 200 سوار ایک بڑی طاقت تھے اور اتنے سواروں کے ساتھ کسی بھی قبیلے کے خلاف محاذ کھولا جا سکتا تھا۔ بہرام ایک بار پھر سبرینا سے الوداع ہونے کے مشکل مرحلے سے دوچار ہوا۔ اس کی خانم نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے الوداع کہا اور پھر وہ اپنے ہمراہ 200 جنگجو لے کر یشکر کی تلاش میں روانہ ہوا۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ یشکر نہیں، رشاکا زور سے چیخی۔ وہ خواب آور دوا کے زیر اثر ہے۔ بالکل آخری لمحے میں یشکر نے تلوار روک دی تھی۔ اگر لہجے کے 20ویں حصے کی بھی دیر ہو جاتی تو قتیلہ کی گردن کو جدا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی تھی۔ قتیلہ کی کوہنیوں میں خون پیدا ہوا اور وہ لہراتے ہوئے زمیں بوس ہو گئی تھی۔ وہ سجدے کی حالت میں لیٹی تھی۔ رشاکا بھاگ کر اس کے قریب پہنچی اور جو ہی اسے ہاتھ لگایا وہ ایک جانب لڑک گئی تھی۔ میرا خیال ہے ملکہ قتیلہ کے خیمے والی شراب بھی آلودہ تھی۔ رشاکا نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے قتیلہ کا سر گود میں رکھ لیا تھا۔ امریل ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور کرس کی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، سچ سچ بک دو، کہاں کہاں بے ہوشی کی دوا استعمال کی ہے؟ وہ کراتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی، ہم نے صرف ان مٹکوں میں ہی خواب آور دعا ڈالی تھی اور وہیں سے ایک سراہی بھر کر ملکہ قتیلہ کے خیمے میں رکھ دی تھی۔
کہ اگر وہ مٹکوں کے بجائے خیمے سے شراب منگوائے تب بھی بچ نہ پائے۔ منقر بن اسقا اپنے سابقہ قبیلے کے 2 جوانوں کو مخاطب ہوا، کسان اور ہلال، تم تینوں ان ویشیاؤں کے تمام مٹکوں کے شراب تھوڑی تھوڑی پلا کر جائزہ لو، کہیں اور آلودہ شراب نہ بچ گئی ہو۔ اس کا اشارہ قرض کی بیویوں کی طرف تھا۔ ہلال اور کسان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے قرض کی بیویوں کو ساتھ لے کر خیموں کی طرف بڑھ گئے۔ یشکر نے تلوار نیام میں کی۔ رشاقہ بولی، اسے خیمے تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ وہ بے اتنائی سے بولا، خادم نہیں ہوں کسی کا۔ منقر بن اسقا قتیلہ کے ٹخنے تھامتے ہوئے بولا، چلو میں مدد کرتا ہوں۔ رشاقہ نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر اٹھایا اور دونوں اسے خیمے میں لے جا کر لٹا دیا۔ رشاقہ نے اس کے جوتے وغیرہ اتار کر اسے آرام دہ کر دیا تھا۔ معزز جوان، ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گا۔ منقر بن اسقا نے قتیلہ کے خیمے سے باہر نکل کر یشکر کو مخاطب کیا۔ جی محترم۔ وہ چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو ملکہ قتیلہ کے ہوش میں آنے تک آپ کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یشکر تلخی سے بولا، نہ تو میں اس نخرے پیٹی کا غلام ہوں کو نہ کسی دوسرے کا محتاج۔ منکر لجاجت سے بولا، آپ کے جانے کی جواب طلبی ملکہ قتیلہ ہم سے کرے گی اور اسے میری یا ملکان کی خطا گردان کر سزا دینے سے بھی باز نہیں آئے گی۔ اس نے لا تعلقی سے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً ایک بہادر جنگجو مقابلہ ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہے گا۔ ملکہ قتیلہ ہاری نہیں ہے اور نہ اس کے بے ہوش ہونے میں آپ کا کمال ہے۔ منکر نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ یشکر بیزاری سے بولا، ہاں مگر زندہ چھوڑ دینا میری غلطی ضرور ہے۔ منکر ہنسا، تو یہ غلطی سدھارنے کے لیے رک جائیں۔ یشکر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک اس کی نظر خیمے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے امریل پر پڑی۔ وہ ریت پر بیٹھا خلیصہ کے خیمے کی طرف متوجہ تھا۔ یشکر کو دیکھ کر بھی اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ یشکر ٹھٹک کر رکا اور پھر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی سردارنی کے جاننے کے بعد اس سے بات کر کے خلیصہ سے شادی کر لینا وہ انکار نہیں کرے گی، اور میرا نام جاننے کے بعد تمہیں تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس کا احسان ہے کہ میری زندگی بچائی اور اتنا عرصہ دیکھ بھال کی۔ میں قتیلہ کے صبح جاگنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا اور بے فکر رہو۔ اب تمہارے خیمے میں رات گزار لیتا ہوں۔ امریل نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ تھامے۔ بلا شک و شبہ تم تلوار کی طرح زبان کے بھی دھنی ہو۔ تمہارے احسان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ کبھی امریل کی جان کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک بتا دینا۔ یشکر مسکرایا، بس اس کا بہت خیال رکھنا۔ امریل خوش دلی سے ہنسا، کم از کم اس مشورے یا نصیحت کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ یشکر نے بھی جوابی قہقہ لگایا اور پھر امریل کی خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ دن چڑھے قتیلہ کی آنکھ کھلی تھی۔ جب وہ خیمے سے باہر نکلی تو باقی لوگ لاشوں کو دفنا چکے تھے۔ بنو عمر والوں کے گھوڑے ماہ ساز و سامان ایک جانب بندھے تھے۔ امریل کے خیمے کے سامنے سردار نجار بن ثابت کی عمدہ ابلق گھوڑی بندھی تھی۔ ملکہ قتیلہ کی صبح سلامتی والی ہو۔ منکر اسے دیکھتے ہی قریب آ گیا تھا۔ اس کے ہمراہ رشاقہ، امریل، ملکان قریب اور اسرم وغیرہ بھی تھے۔ اس نے منکر سے پوچھا، وہ ابلق باقیوں سے علیحدہ کیوں بندھی ہوئی ہے؟ منکر نے کہا، یشکر اس کا دعوے دار ہے۔ بغیر ملکہ قتیلہ کی اجازت کے وہ اتنی عمدہ گھوڑی کیسے لے سکتا ہے؟ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے بھی یہ گھوڑی سرداری قبیلہ کے ساتھ جچتی ہے۔ منکر بن اسقا جرأت مندانہ لہجے میں بولا، گزشتہ رات اس نے ملکہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے حملے کو ناکام کر کے بنو تریاد کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یقیناً ملکہ قتیلہ اس کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گھوڑی کو اتنی اہمیت نہیں دے گی۔ وہ ملکہ قتیلہ والا گھوڑا رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ابلق ملکہ قتیلہ کے ساتھ ہی جچے گی۔ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یشکر کی گھوڑی چھین سکے تو میدان میں آ سکتا ہے۔ انہیں پیٹ پیچھے یشکر کی آواز سنائی دی، نہ جانے وہ کس وقت وہاں پہنچا تھا۔ قتیلہ ایک دم مڑی، وہ اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری جو ملکہ قتیلہ دور کر دے گی۔ قتیلہ نے ساتھ کھڑے ملکان کی نیام سے تلوار کھینچی اور سورج سے اس کی جانب بڑھی۔ یشکر نے فوراً ہی تلوار ننگی کرتے ہوئے اس کے ساتھ لہراتی ہوئی تلوار کے سامنے پکڑی تھی۔ اس کا وار روکتے ہی یشکر نے لات اس کی چھاتی میں رسید کرنا چاہی، مگر اچھل کر پہلو بجاتے ہوئے اس نے یشکر کی ضرب سے خود کو بچایا اور زوردار ٹکر یشکر کی چھاتی پر رسید کی۔ وہ لڑ کھڑا کر چند قدم پیچھے کو ہو گیا تھا۔ قتیلہ نے تلوار گھماتے ہوئے پے در پے کئی وار کیے،
جن اپنی تلوار پر سہارتے ہوئے یشکر الٹے قدم لیتا پیچھے ہٹنے لگا، اور پھر ایک دم جھکائی دے کر اس نے قتیلہ کا وار خطا کیا، اور جیسے ہی اس کے جوابی وار کو قتیلہ نے تلوار کی دھار پر روکا، اس کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر قتیلہ کے دائیں ہاتھ پر لگی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی، مگر قتیلہ نے حیران ہونے میں وقت ضائع کیے بغیر زکند بھری اور زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے نیچے پڑی تلوار کے پاس پہنچی۔ جب وہ تلوار کھڑی ہوئی تو تلوار اس کے قبضے میں تھی۔ وہ پینترے بدلتے بدلتے یشکر کے قریب ہوئی، جو اس کے زکند بھرنے پر اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے قتیلہ کے تعاقب میں ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دونوں کی تلواریں دوبارہ ٹکرائی اور پھر تسلسل سے ٹکرانے لگی۔ امریل، ملکان اور دوسرے آدمی حیرت نے گھور رہے تھے۔ گزشتہ رات سے ان کی شروع ہونے والی لڑائی کسی کنارے نہیں لگ رہی تھی، کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک ہی قتیلہ نے یشکر کے پیٹ کی طرف بڑھائی ہوئی تلوار کا زاویہ صورت سے تبدیل کیا اور بجائے سیدھا آگے کرنے کو تلوار گھما کر یشکر کے کندھے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یشکر نے اپنی تلوار کا اس کا وار روکنے کے لیے پیٹ کے سامنے پکڑی تھی، لیکن جو ہی قتیلہ نے حکمت عملی بدلی، اس کے پاس تلوار اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ ایک دم بالائی بدن کو بائیں جانب جھکاتے ہوئے اس نے قتیلہ کا وار خطا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک اچھڑتا ہوا وار اس کے دائیں کندھے پر خون کی لکیر چھوڑ گیا تھا۔ زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کی تلوار حرکت میں آئی اور قتیلہ کی دائیں بازو پر گہری خراش ڈال دی۔ قتیلہ اس وقت بغیر بازو والی قمیص میں تھی، گندمی باہوں پر کپڑا یا حفاظت کا خول وغیرہ موجود نہیں تھا۔ دونوں حفاظتی اقدام میں اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹے اور دوبارہ آگے بڑھتے ہوئے ٹکرا گئے، اور پھر یشکر کا وار بچانے کے لیے قتیلہ زمین پر لوٹ لگا کر تھوڑی دور ہوئی اس وقت کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منقر بن اسقا دونوں ہاتھ اٹھائے ان کے درمیان میں آ گیا۔ بات سنیں، ایک لہجہ کے لیے ٹھہرے۔ اس کا رخ ملکہ قتیلہ کی طرف تھا۔ منقر بن اسقا ہٹ جاؤ درمیان سے، وہ دانت پیستے ہوئے دھاڑی۔ منقر حوصلہ کرتے ہوئے بولا، ملکہ قتیلہ، یہ بے فائدہ لڑائی ہے، ہم خطرے کی حدود سے نہیں نکلے۔ بنو احمر کی ایک چھوٹی سی ٹولی کو شکست دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پورے قبیلے کو نابود کر دیا ہے۔ وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ آپ دونوں اپنی طاقت اس فضول لڑائی میں ضائع کرنے کے بجائے دشمن کے مقابلے کے لیے بچا رکھیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ابلغ گھوڑی ملکہ قتیلہ کی ہوگی، نہیں تو اس فارسی غلام کے سر کو دھڑ سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ یشکر نے منقر کے بازو کو پکڑ کر ایک جانب دھکیلا۔ منقر بن اسقا ہٹ جاؤ، آج اس گھمنڈی احمق کی زبان کو لگام دے کر ہی رہوں گا۔ ایک دم ملکان امریل بھی ان کے درمیان میں آ گئے تھے۔ ملکان نے کہا، یہ مقابلہ ضرور ہوگا لیکن فی الحال نہیں، اس وقت دوسرے ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ابلک ملکہ قتیلہ کی ہوگی۔ خود سر قتیلہ اپنی بات منوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ بنو تریت کی سردارنی ملکہ قتیلہ ہے۔ ایک فارسی غلام کو بنو تریت کی لڑائی میں حاصل ہونے والے غنیمت سے جو کچھ ملے وہ ملکہ قتیلہ طے کرے گی۔ منقر بن اسقا یشکر کی جانب متوجہ ہوا۔ میں اپنا قلہ، بادامی رنگ کا گھوڑا جس کی پیٹھ پر ایک سیاہ دھاری ہوتی ہے، تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ اسی وقت رشاقہ نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرے پاس عمدہ جردہ پیلا کافوری صحرائی ریت کے رنگ کا گھوڑا ہے، وہ بھی دیکھ لو۔ یشکر نے رشاقہ کی التجا کرتی نگاہوں کو دیکھ کر تلوار نیام میں کی اور جواب دیے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا امریل کے خیمے میں گھس گیا۔ قتیلہ نے ملکان کی تلوار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کل رات ملکہ قتیلہ کو کیا ہوا تھا؟ آپ نے خواب آور دوا پی لی تھی۔ رشاقہ نے قریب ہو کر اس کے بازو سے رسنے والا خون اپنے نطاق سے صاف کیا اور پٹی پھاڑ کر بازو پر لپیٹنے لگی۔ اس نے سرسری انداز میں پوچھا، فارسی غلام نے تلوار کی روک دی تھی؟ ملکان نے کہا۔ رشاقہ نے اسے آواز دے کر ایسا کرنے سے روکا تھا۔ قتیلہ کی نظریں رشاقہ کی جانب اٹھی، اور اب بھی وہ تمہارے کہنے پر دفع ہوا ہے؟ میں تو بس جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی قربانی دینا چاہی تھی۔ رشاقہ نظریں چرانے لگی۔ قیدیوں کو لے آؤ۔ رشاقہ سے مزید تعرض کیے بغیر قتیلہ نے اگلا حکم جاری کیا۔ تھوڑی دیر بعد بنو احمر کا سردار نجار بن ثابت، ضحاک بن عتیق، قرص بن خطامہ، اس کی تینوں بیویاں اور بنو احمر کا ایک اور شخص جس کا بازو ضحاک کی طرح غائب تھا قتیلہ کے سامنے لائے گئے۔ ان کے علاوہ زیادہ خون بہنے سے باقی زخمی جانبر نہیں ہو سکے تھے۔ ضحاک تمہیں معافی دے کر ملکہ قتیلہ نے غلطی کی تھی۔
گفتگو کی ابتدا اس نے غدار قبیلہ سے کی تھی۔ اسے قیدیوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر رشاقہ یشکر کے خیمے کی طرف کھسکنے لگی۔ تمام قیدیوں کی طرف متوجہ تھے۔ وہ چھپاک سے خیمے میں جا گھسی۔ ضحاک نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ اور تم نے ملکہ قتیلہ کی اچھائی کا یہ بدلہ دیا؟ وہ قرص بن خطامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ گڑ گڑایا، بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہے، معافی کا خواستگار ہے، آپ کی خدمت کر کے اس گناہ کو بخشوانے کی صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ قتیلہ سے غلط امیدیں باندھ رہے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی ہنسی نمودار ہوئی۔ جانتے ہو آج رات تمہاری بیویوں پر کیا گزرے گی؟ جنگ میں ہاتھ آنے والی صرف 3 لڑکیاں اور طلبگار 20 عمر۔ بہرحال تم ان کی چیخو پکار سننے کے لیے زندہ نہیں رہو گے، البتہ 1-2 دن بعد تم سے آ ملیں گی، وہیں پوچھ لینا۔ تینوں لڑکیوں کے چہروں پر زردی چھا گئی تھی۔ قتیلہ ان کے احساسات سے انجان نجار بن ثابت کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسے ہو ملکہ کے آقا؟ تم بچ نہیں سکتی۔ نجار بن ثابت نے سرداری کا زوم باقی تھا۔ وہ اعتماد سے بولی، امکانی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ تم یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں بچو گے۔ نجار بن ثابت نے فوراً پیشکش کی، ہم صلح کر سکتے ہیں۔ قتیلہ ہنسی، ایسا بس تم سوچتے ہو۔ نجار بن ثابت نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، تم بنو عمر کے ساتھ جنگ نہیں کر سکو گی۔ میرا دست راست قدامہ بن شیبان بدلہ ضرور لے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 دن میں ہماری آمد کا انتظار کر لے گا، دوسری صورت میں وہ فوراً ہی بنو عمر پر چڑھائی کر دے گا۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ملکہ قتیلہ اسے منع بھی نہیں کرے گی، البتہ مقابلہ کرنا ملکہ قتیلہ کا حق ہے۔ میں منہ مانگا جرمانہ ادا کر سکتا ہوں۔ نجار گھبرا گیا تھا۔ وہ سرپھری لڑکی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ تمہیں زحمت کی ضرورت نہیں، ملکہ قتیلہ چھیننا جانتی ہے۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں ارادہ ظاہر کیا۔ تم نے میرے 2 بھائیوں کو قتل کیا، میں دونوں کا خون معاف کرتا ہوں۔ تمہیں اپنی بیوی بنا کر خاتون اول کا درجہ دوں گا، اتنے بڑے قبیلے کی ملکہ بنو گی۔ قتیلہ نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اس پیشکش پر تو ملکہ قتیلہ تم پر قابو پانے سے پہلے کبھی غور نہ کرتی۔ ٹھیک ہے، بنو ترید اور بنو احمر حلیف بن کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، اور میں 1000 اونٹ، 20 گھوڑے، 10 تلواریں اور 100 من غلہ پیش کر سکتا ہوں۔ نجار نے جان چھڑانے کی کوشش جاری رکھی تھی۔ ملکہ قتیلہ اس سے زیادہ مال غنیمت بنو عمر کو جڑ سے اکھاڑ کر اکٹھا کرے گی، یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو مخاطب ہوئی، انہیں تیر اندازی کے ہدف کے لیے گاڑے کے ستونوں سے باندھ دو اور تمام بچوں کو تیر اندازی کے لیے تیار ہو جائے۔ ملکہ قتیلہ کے پاس جیتنے والوں کے لیے 3 گھوڑے کے بچے موجود ہیں۔ تیر اندازی کے لیے انہوں نے میدان میں کھجوروں کے تنے گاڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کپڑوں کا ہدف لگا کر وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو تیر اندازی کی مشق کروایا کرتی تھی۔ قتیلہ کی بات سن کر تمام قیدیوں کے چہرے فق ہو گئے۔ اناڑی تیر اندازوں کے لیے تختہ مشق بننا کافی اذیتناک موت تھی، جبکہ تلوار کے ایک وار سے مرنا کسی منجے ہوئے نشانہ باز کا ہدف بننا اس کی نسبت کافی آسان موت کہلائی جا سکتی تھی۔ قرص بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملکہ قتیلہ، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور میں سزا کاٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میری بیویوں کو معاف کر دیا جائے۔ قتیلہ بے رحمی سے بولی، اس کا انحصار خود ان پر ہے۔ اگر وہ بنو ترید کے مردوں کو خاطر خواہ طریقے سے خوش کر پائیں تو شاید موت سے بچ جائیں۔ قرص نے درخواست دہرانے کے بجائے موضوع تبدیل کیا، میں مرنے سے پہلے ملکہ قتیلہ کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ طنزی انداز میں ہنسی، یہ ہیلے ملکہ قتیلہ کو موم نہیں کر سکتے۔ میں موت کا حقدار ہوں ملکہ قتیلہ، اس ضمن میں تمہیں کبھی مجرم نہیں ٹھہراؤں گا۔ آپ ایک بہادر ملکہ ہیں اور بہادروں کی قدر کرنا اشراف کا شیوا ہے۔ موت کے بعد ہمارا سارا سامان یوں بھی آپ کے قبضے میں آ جائے گا، لیکن میں بذات خود بطور تحفہ پیش کروں گا تو یقیناً آپ جیسی خوبصورت ملکہ کو ہمیشہ یاد رہوں گا۔ بس یہ استدعا کروں گا کہ میرے تحفے کو نہ ٹھکرانا، یہ مرنے والے کی آخری خواہش ہے۔ آپ زیور پسند نہیں کرتی، لیکن آپ کے گلے میں توق موجود ہے۔ قرص بن خطامہ آپ کو خلیج العربی کی تہ سے نکلے ہوئے کالے موتیوں کا تحفہ پیش کرے گا۔ آج اسے کہتے ہوئے وہ اپنی بڑی بیوی کو مخاطب ہوا، آسیہ بنت ابو حیان، وہ قیمتی ہار ملکہ قتیلہ کی خدمت میں پیش کرو۔ میں مرنے سے پہلے ملکہ قتیلہ کی سراہی دار گردن میں وہ ہار دیکھنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش تم تینوں کی سختیوں کو کم کر دے گی۔
اس کی سب سے بڑی بیوی نے عقیدت مندانہ انداز میں سر جھکایا اور اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ امریل نے ملکہ قتیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر گویا اسے کچھ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ آسیہ جلدی خیمے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں بالشت بھر لمبا اور چوڑا 4 انگل موٹا چکور ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے وہ قتیلہ کے قریب پہنچی، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قتیلہ سے قدم پر دور رک کر آسیہ نے ڈبے کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے ایک دم ڈھکن ہٹا کر ڈبہ قتیلہ پر پھینک دیا۔ بجلی کے کڑکے کی طرح کالا سانپ قتیلہ کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی اس کے بازو پر ڈنگ مار دیا۔ وہ افون تھا۔ عربی میں الافام مادہ سانپ کو کہتے ہیں اور اس کا مذکر افون ہوتا ہے۔ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور یہ نہایت بہادر اور زہریلا ہوتا ہے۔ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں جن پر 2 سینگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صاحب حیات الحیوان کے بقول یہ 1000 سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس کی کنیت ابو یحییٰ اور ابو احیان ہے۔ ان میں زیادہ خطرناک سجستان کے سانپ ہوتے ہیں۔ عرب کا زہریلا سانپ قتیلہ نے فوراً ہی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، لیکن کری کیڑا اس سے زیادہ چست ثابت ہوا۔ اس کے دائیں بازو میں جیسے سوئی چبھی تھی اور پھر ایک اذیت کی لہر پورے بازو میں خون کی طرح گردش کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکی نکلی اور ساتھ اس نے خنجر سے افون کی گردن علیحدہ کر دی تھی۔ نیچے گری گردن میں حرکت ہوئی تو ملکان نے اپنی جوتی کی ایڑی سے کچل دی تھی۔ ہا ہا ہا، قرض نے ہذیانی انداز میں کہکا لگایا۔ میرا تحفہ پسند آیا ملکہ قتیلہ؟ اب تمہارا روشن چہرہ کالا ہو جائے گا۔ آہ، تمہاری بھیانک موت سے میرے دل کو کتنا سکون مل رہا ہے۔ شکریہ میری پیاری آسیہ بنت قیس۔ چونکہ ابو حیان افون کی کنیت تھی، اس لیے اس نے پہلے اپنی بیوی کو آسیہ بنت ابو حیان کہا تھا تاکہ اسے پتا چلے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ یوں بھی انہوں نے مرنا تو تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ قتیلہ سے اپنی موت کا بدلہ لے چکا تھا۔ قتیلہ کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی تھی۔ اذیت جیسے اس کے پورے جسم میں لہو کی طرح حرکت کرنے لگی تھی۔ ملکان نے فوراً اس کے ڈنک والے بازو پر مضبوطی سے کپڑا باندھ دیا تھا، لیکن وہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس سے قتیلہ کے زندہ بچنے کی امید کی جا سکتی۔ ایک دم وہاں موجود بندوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ قتیلہ گھٹنوں کے بل گری اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے لڑک گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی موت اتنے عجیب انداز میں ہوگی اور میدان جنگ میں کسی سے شکست نہ کھانے والی ہاتھ بھر کے کیڑی کیڑے کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہوگی۔ معزز سامعین حضرات، صحرائے عرب کی یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔